نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے ایک لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میں اس سے زنا کروں گا۔ آپ بھی مولانا لوگوں کی اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں کہ بیڑی اور سگریٹ پیتے ہوئے آ رہے ہیں، مولانا جرجیز کو دیکھا، ارے نہیں مولانا صاحب آ رہے ہیں، اپنے باپ کو دیکھا، بڑے بھائی کو دیکھا، پھینک دیا۔ اتنا ادب اور احترام آپ اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا کرتے ہیں، اپنے علماء کا کرتے ہیں۔ اس نوجوان سے پوچھو کیسا دیہاتی رہا ہوگا، کیسا اجھل رہا ہوگا، کس ماحول میں پلا ہوگا۔ وہ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجئے، ایک لڑکی سے دوستی ہے میں اس کے ساتھ زنا کروں گا۔ کتنا گندا کام کی پرمیشن مانگ رہا ہے، اور سب سے مبارک ہستی سے پرمیشن مانگ رہا ہے۔ کائنات میں محمد رسول اللہ سے زیادہ مبارک کوئی ہستی نہیں ہے، اور کائنات میں زنا سے بدتر کون سا گناہ ہے شرک کو چھوڑ دیا جائے تو۔ صحابہ اس کو گھور رہے، ہٹ ہٹ، مطلب صحابہ اس کو گھور رہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول سے، چپ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہیں تم چپ رہو، ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے اس سے کہا ادنو منی، میرے قریب تو ہو جاؤ، پہلے میرے قریب آؤ، اور قریب بلا لیا۔ ابھی ہم سے کوئی آدمی کہے کہ مولانا صاحب میں زنا کرنے جاؤں، ہٹ کمینے ہٹ، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، تو جانے تیرا باپ جانے، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ آپ تعجب کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کہہ رہے ہیں میرے قریب آؤ۔ کائنات کی سب سے مبارک ہستی زنا کی اجازت لینے والے نوجوان کو اپنے قریب بلا رہی، ادھر آؤ، اور کیسے سمجھایا اس کو، یہ دیکھیے آپ، دین دیکھیے کیا ہے۔ آپ نے اس سے کہا تم زنا کرنا چاہتے ہو؟ وہ صحابہ کو دیکھتا ہے، دیہاتی تھا، لگا جی دوستی ہے ایک سے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے پرمیشن دینے میں کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں، میں تمہیں اجازت دے دوں گا، لیکن یہ بتاؤ کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر سکتے ہو؟ اب سمجھانے کی سٹائل دیکھیے آپ کی، کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس لڑکی کے پاس جو ہے وہ تمہاری ماں کے پاس بھی ہے، کیا تم اس کے ساتھ زنا کرو گے؟ یہ میری طرح چیخ کر نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ بھی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول کوئی شریف آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں بھول گیا، ماں کے ساتھ کون زنا کر سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک، ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں۔ اچھا اپنی بہن کے ساتھ یہ زنا کر سکتے ہو یہ کام؟ کہا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان آپ پر، کوئی آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اچھا اپنی بیٹی کے ساتھ تو یہ کام کر سکتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کون شریف انسان اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے گا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، نہ میں ماں کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ بیٹی کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول میں اپنی خالہ کے ساتھ بھی نہیں، اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی نہیں، یہ کام نہیں کر سکتا کوئی بھی شریف آدمی۔ آپ نے کہا اے نوجوان جب تو اپنی بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ یہ کام کرنا گوارا نہیں کر رہا ہے، تو جس لڑکی کے ساتھ تو یہ زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی چچی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہوگا۔ کہا جی۔ کہا کہ پھر وہ آدمی کیسے یہ برداشت کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی آدمی زنا کرے، میری بیٹی میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ جب تم اپنی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرا اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کیسے پسند کرے گا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے جس انداز سے سمجھایا میری سمجھ میں آ گیا، میرے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے اور میرے لیے دعا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، اے اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے اللہ اس کو اس حرام کاری سے اس زناکاری سے بچا لے۔ نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے تو صرف یہ دعا کی تھی کہ اس حرام کاری اور زناکاری سے بچا لے، لیکن نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ میرا تو اس دن کے بعد کوئی بھی ہماری یہ نظر ہماری یہ نگاہ کسی حرام چیز حرام جگہ پر بھی نہیں اٹھی اور حرام چیز کی طرف بھی نہیں اٹھی۔ آپ نے تو دعا دی اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما، اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ اس دن کے بعد سے کسی حرام چیز پر میری نظر نہیں اٹھی۔ ہم اتنے اللہ والے بن گئے۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں میں بتانا صرف آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی سے نفرت نہیں کی، اس کو بھگایا نہیں۔ کمینے تو زنا کی اجازت لینے آ رہا ہے میرے پاس، آپ نے اس کو اپنے قریب بلا کر آپ نے اس کو بڑے پیار سے حکمت کے ساتھ اور دانائی سے جب سمجھایا تو وہ آدمی گناہ چھوڑ دیا۔ آپ کسی کو شرابی کو شرابی کہہ کر شراب نہیں چھڑوا سکتے ہیں، چور کو چور کہہ کر آپ اس کی چوری نہیں چھڑوا سکتے ہیں، زانی کو زانی کہہ کر آپ اس کو زناکاری نہیں چھڑوا سکتے ہیں۔ آپ کو اس کو بڑے پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہوگی، اس کو اپنے حکمت کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس کو آپ کو لانا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بہت حکمت سے اور ہوشیاری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ اب آپ یہ کہو گے اے شرابیوں لعنت ہو تمہارے اوپر، اس طریقے کی اگر تقریریں ہوں گی تو میرے بھائیوں کون آدمی آپ کی تقریر سے متاثر ہوگا؟ آپ شراب کے نقصان بتائیے اور شراب کی حرمت بتائیے، ایک ایک کر کے ان چیزوں کو چھڑوائیے، انشاءاللہ یہ قوم ماننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دور اندیشی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب نبی نہیں بنے تھے، جب نبی نہیں بنے تھے، ہوشیاری دیکھیے آپ کی، جب آپ نبی نہیں بنے تھے، جب آپ رسول نہیں بنے تھے، آپ کی عمر 35 سال کی تھی اور رسول کب بنے؟ 40 سال کے بعد، یعنی نبی بننے میں، رسول بننے میں ابھی 5 سال کا وقت باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں اور خانہ کعبہ میں مکہ میں سیلاب آ گیا، مکہ میں ایک طوفان آیا اور وہ پانی کا سیلاب آیا جس کی زد میں آ کر خانہ کعبہ بہہ گیا، ڈھہ گیا، اکھڑ گیا۔ اس کی اثر نو دوبارہ تعمیر ہوئی، اثر نو دوبارہ تعمیر ہوئی۔ جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا دوبارہ، اب آپ لوگوں کو اٹھنے کی بیماری ہو گئی تو اٹھیے جائیے، اب آ کے یہاں بیٹھیے گا نہیں بیچ میں، شوگر کے مریض ہیں، سب کو پیشاب آنے لگا، ابھی پکچر دیکھ رہے ہوتے تو بیٹھے رہتے، آرکیسٹرا کا ناچ ہو رہا ہوتا تو پیشاب رکا ہوا ہوتا۔ میرے بھائیوں سنیے، 35 سال کی عمر میں جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا بن کر، دوبارہ جب اس کی تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی۔ حجر اسود کو کہاں؟ وہیں پر جہاں ہے، ہم لوگ جو حج کرنے گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، جنہوں نے عمرہ کیا، حجر اسود سے ہی چکر لگتا ہے، وہیں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ وہیں سے جب آپ شروع کرتے ہیں اور وہاں سے جب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں دوبارہ حجر اسود تک، تو آپ کا ایک چکر مانا جاتا ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ حجر اسود کو جہاں رکھا ہے وہاں رکھنے کی نوبت آ گئی، رکھا جائے تو یہ قبیلہ کہنے لگا اس کو میرا سردار رکھے گا، دوسرا کہنے لگا اس کو میرا سردار رکھے گا، تیسرا کہنے لگا اس کو میرا قبیلہ رکھے گا، چوتھا کہنے لگا لوگ لڑنے لگے، تلواریں نکل آئیں، میں رکھوں گا، میرا قبیلہ رکھے گا، میرے قبیلے کے سردار کو یہ فخر حاصل ہونا چاہیے، حجر اسود کو ہمارے خاندان کے لوگ رکھیں گے۔ لوگوں نے تلواریں نکال لی، جھگڑا بہت بڑھ گیا۔ ایک بزرگ آدمی تھا وہاں، کوئی بوڑھا سا شریف آدمی، اس نے کہا کہ اچھا میں فیصلہ کروں اس کو کون رکھے گا؟ کہ بتائیے کیا فیصلہ کرتے ہو، بتاؤ، ماننے کا ہوگا تو مانیں گے۔ کہ یہاں تو سب لڑ رہے ہیں، ایک کام کرو، ابھی سب لوگ اپنے گھر پہ چلے جاؤ اور سو جاؤ جا کر، کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا، کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہی جج بن جائے گا، وہی فیصل ہوگا اور وہی
جس کے بارے میں فیصلہ کر دے سب کو ماننا پڑے گا، یعنی وہ اسی کو ہم لوگ جج مان لیں گے اور وہ جو فیصلہ کرے اس کی بات ماننا پڑے گی۔ سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں جو کل سب سے پہلے آئے گا صبح، وہی فیصلہ کرے گا، وہی جج بن جائے گا، وہ جس کے بارے میں بھی فیصلہ کرے گا وہ قبیلہ اس کو اٹھا کر رکھ دے گا خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود کو۔ سب لوگ جا کر اپنے گھر چلے گئے۔ مجھے سب سے پہلے کل جانا ہے، اس میں جگ رہے ہیں لوگ۔ جیسے مجھے بھی کل فلائٹ پکڑنا تھی، کل پیپل تلہ میں جلسہ تھا، نہیں آ سکا، ایئرپورٹ پہنچ گیا، پوری رات جاگتا رہا، نہیں مجھے فلائٹ پکڑنا ہے، مجھے فلائٹ پکڑنا ہے، مجھے جانا ہے، اور اپنے وقت پہ پہنچا۔ وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ جو فلائٹ 10:30 بجے جانا تھی اس کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ اب 12:30 بجے جائے گی۔ 12:30 بجے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، نہیں اب یہ 1:30 بجے جائے گی۔ 1:30 بجے کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ 3:30 بجے جائے گی۔ 3:30 بجے کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ اب یہ 5:30 بجے جائے گی۔ بیٹھا رہا۔ 5:30 بجے کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ کچھ پرابلم کی وجہ سے فلائٹ کینسل کر دی گئی۔ کل تقریباً 300 سے زیادہ فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں انڈیگو کی۔ مجھے بھی لکھنؤ سے پٹنہ اور پٹنہ سے وندے بھارت پکڑ کے آنا تھا لیکن نہیں آ سکا۔ جلسے والوں سے میں نے معذرت کی، بولے کہ میرا کیا ہوگا؟ بہت بیچاروں سے میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بتائیے۔ پھر یہ ہوا کہ میں کسی طریقے سے راجدھانی میں بیٹھا اور صبح آج کشن گنج اترا تو میں نے ان سے کہا کہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے آپ کے یہاں آ رہا ہوں اور میں پریشانی بتا دوں گا، یہ پریشانی تھی کہ جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو یہ پرابلم ہو گئی تھی، ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ میرے بھائیوں۔ کوئی آدمی ڈائریکٹ، ہم تو خود تو پائلٹ نہیں ہے کہ ہم اڑاتے ہوئے چلے آئیں، ہم تو خود ٹرین کے ڈرائیور نہیں ہیں۔ ہم ویڈیو کال کر کے دکھا بھی رہے ہیں ان لوگوں کو، دیکھیے یہ حالات ہیں، انڈیگو مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں اور بہت زیادہ حالات خراب تھے۔ کل ایئرپورٹ پر لڑائی جھگڑا مار پیٹ کی نوبت تھی۔ تو بہرحال کسی طریقے سے میں ٹرین پکڑ کے واپس آیا تو بیچارے ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں، انہوں نے بلایا تھا مجھے اور انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ مولانا لشکر گاؤں میں آپ بول دیجئے گا، میں بھول گیا، شروع میں بولنا تھا نہیں بول پایا۔ بہرحال میں مدعو تھا لیکن یہ پرابلم کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو میرے بھائیوں ہوتا ہے، اب وہ لوگ کل صبح مجھے سب سے پہلے جانا ہے خانہ کعبہ میں، جاگ رہے ہیں، سو نہ جائیں، آنکھ نہ لگ جائے، اور عین موقع پر آنکھ لگ گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آئے اور سو گئے۔ جو جلدی سو جاتا ہے وہ جلدی اٹھ بھی جاتا ہے، اور جو دیر سے سوتا ہے وہ، آپ دیکھ لیجئے، مثالیں ہوں گی آپ کے سامنے۔ جو جلدی اٹھتا ہے ان کو لوگ پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چڑیوں کو صبح اٹھ جاتی ہے، کیسی چہچا رہی ہیں، کوئل کوک رہی ہے، چڑیاں چہچا رہی ہیں، مرغ بول رہا ہے۔ چڑیاں جس وقت چیختی ہیں، چلاتی ہیں، چہچہاتی ہیں، اور ایک کتے کو دیکھ لو، اس وقت پوری رات دوڑے گا گاڑیوں کے پیچھے، پوری رات بھونکتا رہے گا اور فجر سے پہلے وہ سو جائے گا۔ اور چڑیاں پوری رات سوئیں گی اور فجر کے وقت میں جاگ جاتی ہیں۔ چڑیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں لوگ اور کتوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ وہ اسٹینڈرڈ کتوں کی بات الگ ہے، وہ تو ہمارے منوسمرتی میں لکھا ہے جو رشوت کھائے گا اس کو کتے کا جنم ہوگا مرنے کے بعد، مرنے کے بعد۔ تو دنیا میں جتنے کتے ہم دیکھتے ہیں، میں سوچتا ہوں یہ پہلے سب مرد رہے ہوں گے اور انہوں نے کوئی رشوت کھائی ہوگی تب ان کو کتے کا جنم ہوا ہے۔ جتنے بھی کتے دیکھتا ہوں میں تو سوچتا ہوں یہ پہلے منوسمرتی کے مطابق یہ پہلے مرد رہے ہوں گے، انہوں نے رشوت کھائی ہوگی تب ان کو یہ جنم ہوا ہے کتے کا۔ اور جب کسی ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی کتے کو دیکھتا ہوں، انکی پنکی ٹنکی چمی لولی، جب یہ اسٹینڈرڈ کتے، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت بڑے ڈی جی پی ڈی آئی جی جو سب سے بڑا رشوت خور ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ بڑا گھوٹالے باز، یہ اسٹینڈرڈ آدمی رہا ہوگا جو بہت بڑا گھوٹالہ کیا ہوگا کروڑوں اربوں خربوں کا۔ یہ مرنے کے بعد بھی سارا اسٹینڈرڈ کتا پیدا ہوا ہے جو مرنے کے بعد بھی ایسی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے۔ یہ کوئی تھگ ہے؟ مرنے کے بعد جو رشوت کھائے گا اس کو کتے کا جنم ہوگا۔
اور جو کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر ڈالے گا اس کو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا۔ یہ دنیا میں جتنی ماں بہنوں کو دیکھ رہے ہو نا، یہ سب پہلے مرد تھیں، انہوں نے لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھا ہوگا، اس لیے ان کو لڑکی کا جنم ہوا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہ ڈالے تو لڑکی پیدا ہی نہیں ہوگی۔ پوچھو بچے پھر کہاں سے آئیں گے؟ پوچھو۔ جو جوا کھیلے گا اس کو بھینس کا جنم ہوگا، یہ لکھا ہے۔ جو جوا کھیلے گا اس کو بھینس کا جنم ہوگا۔ دنیا میں جتنی بھینسیں گائیں دکھ رہی ہیں یہ سب پہلے مرد تھے، انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تب ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بھی آدمی جوا نہ کھیلے تو بھینس اور گائے پیدا ہی نہ ہو، اور جب بھینسیں اور گائے پیدا نہ ہو تو نہ دودھ نہ ملے، نہ دہی ملے، نہ مکھن ملے، نہ پنیر ملے، نہ گھی ملے۔ یعنی یہ ساری نعمتیں اگر کھانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوا کھیلو۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے، یہ ساری کتاب آج بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، منوسمرتی پوری پڑ جائیے ایک ایک جی، بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے یہ کرو گے تو آلو بنو گے، یہ کرو گے تو گھیا بنو گے، یہ کرو گے تو پپیتا بنو گے، یہ کرو گے تو گیہوں بنو گے، یہ برا کام کرو گے تو باجرہ بنو گے، سرسوں بنو گے، سب کچھ لکھا، دال چاول، ایک ایک جرم، یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ ساری نعمتیں تو ہمیں پاپ ہی کے نتیجے میں مل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، بات تھوڑی سی آگے کی طرف چلی گئی، میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آئے اور جلدی سو گئے، جلدی اٹھ گئے اور سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پہنچ گئے۔ ان لوگوں کی جب آنکھ کھلی تو بھاگے یہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف، تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ موجود ہیں، ابھی وہ رسول اللہ نہیں بنے ہیں۔ عبداللہ کا بیٹا آ گیا، عبد المطلب کا بیٹا آ گیا، پوتا آ گیا، ارے ابو طالب کا بھتیجا یہاں موجود ہے۔ لوگوں کی زبان سے نکلا قد جاءنا الامین، قد جاءنا الامین، قد جاء الصادق، قد جاء الامین، امین آ گیا اور صادق آ گیا، اس سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ آپ نے کہا میرا فیصلہ مانو گے؟ کہا بالکل، آپ جو فیصلہ کر دیں گے۔ آپ نے کہا چادر لاؤ، چادر لا کر رکھ دی، اس چادر پہ حجر اسود کو رکھ دیا۔ آپ نے کہا اے فلاں قبیلے کے سردار یہ کونا تم پکڑو، اے فلاں قبیلے کے سردار یہ کونا تم پکڑو، اے فلاں قبیلے کے سردار چادر کا یہ کونا تم پکڑو، اے فلاں قبیلے کے سردار چادر کا کونا یہ والا تم پکڑو۔ چار سرداروں نے چار کونے پکڑے اور چاروں نے مل کے جب چادر کو اٹھایا تو حجر اسود بھی اٹھ گیا۔ آپ نے کہا اس کو لے کے چلو خانہ کعبہ تک۔ جب خانہ کعبہ تک حجر اسود کو لے کر آیا گیا، وہاں جب پہنچا دیا ان سب لوگوں نے مل کر، تو اللہ کے رسول نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا۔ اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے اور سب کو یہ خوشی ہوئی کہ ہم نے بھی اس کو اٹھایا۔ وہ سوچنے لگا ہم نے بھی اٹھایا۔ یہ حکمت تھی، یہ ہوشیاری تھی، اور جس نبی نے نبی بننے سے پہلے اتنی دی حکمت، ہوشیاری اور دانائی سے کام کیا ہو، رسول بننے کے بعد اس نے کتنی حکمت اور دانائی سے اور ہوشیاری سے اس نے دین کی دعوت دی ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو حکمت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کہاں ہوشیاری ہے؟ ساری سرداری اور ساری باتیں ہماری چناؤ کے موقع پر ہونے لگتی ہیں۔ سب اسی وقت موقع ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو سب ہوشیاری دکھانے کا۔ میرے بھائیوں، اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو آنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا رہوں گا، اس وقت یہ مت دیکھو کہ ہمارے لیے فائدے مند کون ہے، آپ اس وقت یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے سب سے کم نقصان دہ کون ہے۔ آپ فائدے کی بات کر رہے ہو، چھوڑ دیجئے، بھول جائیے آپ اپنا فائدے کی بات۔ آپ یہ دیکھیے کہ میرے لیے سب سے کم نقصان دہ کون ہے۔ بس آپ یہ سوچئے کہ آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم یا تو بچے کو بچا سکتے ہیں یا تمہاری بیوی کو بچا سکتے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، بس بتاؤ کس کو بچائیں۔ اب یہ مت دیکھو کہ دونوں بچ جائیں، نہیں، اب آپ کوئی تو فیصلہ لوگے۔ کیا لوگے فیصلہ؟ اس وقت
عقل مند آدمی وہ ہے جو یہ کہہ دے کہ میری بیوی کو بچا لو، بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے، لیکن بچہ جا رہا تو جانے دو، لیکن بیوی کو بچا لو۔ عقل مند وہ آدمی ہے۔ جبکہ افسوس بچے کے جانے کا بھی ہے، دکھ بچے کے جانے کا بھی ہے، تکلیف اس بات کی بھی ہے کہ بچہ جا رہا ہے، لیکن یہ کم نقصان ہے، یہ چھوٹا نقصان ہے۔ بیوی چلی گئی تو یہ بڑا نقصان ہے۔ میرے بھائیوں، بنگال والوں، اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچا لو۔ چھوٹا نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھا لو، ورنہ یو پی جیسے حالات تمہارے بھی ہوں گے۔ آج اس زمانے میں، اس دور میں میرے بھائیوں، کوئی بھی آدمی، کسی کو بھی آپ کہیے کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہو صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہو، ایسی تقریر تم نے کیوں کی، یا ایسی بات تم کیوں کہتے ہو، تو وہ کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا ہم نے جو بولا ہے کیا وہ غلط ہے؟ کیا میں صحیح نہیں بول رہا ہوں؟ میں جب صحیح ہوں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس میں غلطی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ فسادی لوگ ہیں۔ صحیح بات کرنا غلط نہیں ہے، صحیح بات کرنا ٹھیک ہے، لیکن ہر بات کے کرنے کا اور ہر بات کے کہنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک سمے ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے۔ آپ وہ بات اسی وقت آپ کہیں گے تو زیادہ مناسب ہے۔ مثلا اسلام کے اندر بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، بارات ہے ہی نہیں اسلام میں۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی دیکھا دیکھی ہے جو ہمارے ہاں چل دی۔ یہ جلسہ ہے، میں بارات کے خلاف تقریر کروں چلے گا، لیکن کوئی لڑکے والا مجھے دعوت دے دے شادی کی اور یہ کہے کہ مولانا صاحب آپ کو میرے بیٹے کی بارات میں بھی چلنا ہے اور آپ کو نکاح بھی پڑھانا ہے۔ اب جرجیت صاحب بارات میں چلے گئے اور پہنچ گئے لڑکی والے کے گھر۔ اب وہاں جا کر اب ہم تقریر کرنا شروع کر دیے کہ بارات حرام ہے، اسلام کے اندر نہیں آنا چاہیے اور بارات کو کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور یہ لوگ تو چور ہیں اور لٹیرے ہیں جو باراتی بن کر لڑکی والوں کے ہاں کھانے اور ٹھوسنے کے لیے چلے آئے۔ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں جرجیت صاحب، لیکن بات کہنے کا یہ موقع نہیں تھا، یہ وقت نہیں تھا، تو یہ صحیح بات بھی ہماری اس وقت غلط مانی جائے گی۔ وہی لڑکی والے ہمیں ماریں گے پیٹیں گے اور لڑکے والا بھی مار پیٹ کے بھگائے گا، بھگ، نہ تجھ سے نکاح پڑھواؤں گا نہ تیرے باپ سے۔ ہماری محفل، ہماری بارات ہمارے ہی اس میں آیا اور ہم ہی کو للکار رہا ہے۔ اور اس وقت پتا چلا کہ دوسرے دن جرجیت صاحب کسی ہاسپٹل میں پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، ہاتھ پہ اور پیر پہ لنگڑے اور لولے پڑے ہوئے ہیں۔ اب جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں میں نے غلط کیا کہا، میں نے تو صحیح بات کہی ہے، میں نے تو قرآن و حدیث کی بات کہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہی فسادی لوگ ہیں، جس وقت جو بات نہیں کہنا تھی تم اس وقت وہ بات کہہ رہے ہو۔ تو بات چیت کہو، صحیح بولو، لیکن جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولو، اور جہاں بولنے کا موقع نہ ہو وہاں نہ بولو۔ کبھی کبھی ہم حق پر ہوتے ہیں لیکن ہمیں دوسرے کی بات ماننا پڑتی ہے۔ ہم سچے ہیں لیکن ہمیں آپ سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور یہی مصلحت، یہی دور اندیشی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دین کی طرف بڑی ہوشیاری اور حکمت سے بلاؤ، بڑی دانش مندی سے بلاؤ، ہوشیاری کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ۔ آئیے کھانا کھا لیجئے، کتنی اچھی بات ہے، آئیے تشریف رکھیے کھانا کھا لیجئے۔ اب اسی جملے کو ہم کہہ رہے ہیں اے بیٹھ، چل ٹھوس لے، چل کھا لے۔ بات وہی ہے، لہجہ چینج ہے، بات وہی ہے، کہنے کا انداز الگ ہو گیا ہے۔ آئیے کھانا کھا لیجئے، کھانا تناول فرما لیجئے، وہ عزت ہے۔
اے بیٹھ چل کھا. لگ رہا ہے جیسے ہمیں کوئی بھیک ڈال رہا ہے, ہمیں کوئی زبردستی ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے. بات وہی ہے لیکن کہنے کا انداز الگ. اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں کو دین پہنچاؤ, حق بات کہو لوگوں تک, لیکن بڑی حکمت کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. جب شروع میں اسلام آیا اور پھیلنے لگا تو بخاری شریف کی وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سنیے. ابھی تک تو آپ نے چٹکلے بہت سنے ہوں گے, لطیفے سنے ہوں گے, اب قرآن و حدیث کی چند بنیادی باتیں سن لیجیے آپ میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت ہے, آپ نے معاذ ابن جبل کو یمن کا جب گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے معاذ ابن جبل سے کہا کہ آئے معاذ, تم جب یمن میں جاؤ تو وہاں کے لوگوں کو تم اسلام کی دعوت دینا, پہلے ان کو کلمے کی طرف بلانا, اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا, ایک کلمے کی طرف بلانا, ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا. ان سے کہنا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وہی اس کائنات کا خالق ہے, وہی کریٹر آف یونیورس ہے, وہی اس نیلے جگت کا سوامی ہے, وہی اس ورلڈ کا ماسٹر ہے, وہی پاورفل ہے, وہی طاقتور ہے, وہی علی کل شیء قدیر ہے. اسی کی عبادت کرو, اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پہلے ان کو کلمے کی طرف بلانا, ان سے یہ مت کہنا کہ اسلام تمہارے اوپر فرض ہے اور اسلام قبول کر لو, کلمہ پڑھو, نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, حج بھی کرو, زکوٰۃ. یہ ساری چیزیں اگر تم ان کو بیک وقت دے دو گے اور ساری باتیں تم ان کو یک بیک دو گے تو کوئی اسلام کے قریب نہیں آئے گا, سب بھاگ جائیں گے. اچھا اتنا بڑا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہو, یہ اسلام, کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا. پہلے تم ان کو اسلام کی دعوت دینا, کلمے کی طرف بلانا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف نمنترن دینا, دعوت دینا. اور جب وہ اس دعوت کو قبول کر لیں, سنیے میرے بھائیوں, جب وہ اس دعوت کو قبول کر لیں, میری تقریر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, میں اس کو لا رہا ہوں آپ کے بنگال کے ماحول پر بھی, میں اسی چیز میں آپ کو بہت کچھ بتا دوں گا جو آپ کے سمجھنے کے لیے ہوگا, سمجھ جائیں گے آپ. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ان کو دین کی طرف بلانا, کلمے کی طرف بلانا, اور جب وہ کلمہ پڑھ لیں, قبول کر لیں, تب جب وہ کلمے کے اقراری بن جائیں, اس کو ایکسپٹ کر لیں, تب ان کو دوسری چیز بتانا کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے. پہلے کلمے کی طرف بلانا, اور جب وہ کلمہ پڑھنے پختہ ہو جائیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے. یہ دوسری چیز بعد میں بتانا. جب وہ نماز بھی پڑھنے لگیں اور تم دیکھو کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہو گئے ہیں, وہ نماز کے پابند ہو گئے ہیں, نماز کی طرف جانے لگیں اور دل و جان سے زیادہ نماز سے پیار کرنے لگے ہیں اور نماز چھوڑ نہیں رہے ہیں, جب وہ نماز میں پکے ہو جائیں تب ان سے کہنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے, صاحب استطاعت پر, حیثیت والے پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. جس کے پاس استطاعت ہے اس پر, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں دے گا, جس کے پاس استطاعت ہے وہ زکوٰۃ بھی دے. اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی حق ادا کرو. تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے 2.5%, 40 روپے میں 1 روپیہ, 100 روپے میں 2.5 روپیہ, 1000 روپے میں 25 روپیہ, 1 لاکھ میں 2500 روپیہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر تم صاحب حیثیت ہو, صاحب استطاعت ہو, 7.5 تولہ سونا, تقریباً 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے, یا 52.5 تولہ چاندی
آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہے آپ کے پاس، تو آپ اور اس کو رکھے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا نہیں ہے، چاندی ہے اور 52.5 تولہ ہے تو ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ۔ 52.5 تولے چاندی تو نہیں ہے، لیکن 52.5 تولہ چاندی کا پیسہ رقم آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے مالک ہیں، اور اس کو رکھے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو آپ اس پیسے کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ 7.5 تولہ چاندی یا سونا ہونا، 7.5 تولے سونا ہونا اور 52.5 تولے چاندی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی رقم بھی ہے، 52.5 تولے چاندی کی پیسہ ہے اتنا، اور اس کو رکھے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، اس پیسے کے آپ مالک ہیں، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اس رقم پر۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے۔ یہ ان کو بعد میں بتانا، پہلے بتانا نماز بھی فرض ہے۔ جب وہ نماز پڑھنے لگیں تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے، اور جب وہ زکوٰۃ بھی دینے لگیں اور زکوٰۃ میں آنا کانی نہ کریں، تب تم ان سے کہنا ہے معاذ کہ تمہارے اوپر اللہ نے رمضان کے پورے 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے ہیں۔ جب وہ رمضان کے روزے بھی رکھنے لگیں اور پورے اس میں ماہر ہو جائیں، اور جب وہ پورے دل و جان سے روزے رکھنا شروع کر دیں اور رکھنے کے قائل ہو جائیں، تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں 1 مرتبہ حج بھی فرض کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں یک بیک نہیں کہنا، بلکہ ایک ایک کر کے دینا، تاکہ وہ بوجھ نہ سمجھیں، ثقیل نہ ہو، ان کے اوپر بھاری نہ ہو، اور وہ اسلام ایک دم بوجھل سمجھ کر چھوڑ نہ دیں۔ ایک ایک کر کے بتانا تاکہ ایکسپٹ کر لیں۔ یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے، یہ ہوشیاری ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کو یہ حکمت بھری تعلیم دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب وہ مولانا کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جو اپنی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے کی تقریر میں اتنی چیزیں بیان کر کے بتا دے کہ یہ سب ہمیں کرنا ہے۔ آدمی اس کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ آپ دھیرے دھیرے لوگوں کو لائیے، جب ایک چیز بتا چکو تب دوسری چیز بتا چکو تب تیسری چیز۔ آپ ہمارے معاشرے میں یہی تو ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں یہی تو ہو رہا ہے۔ حرام کی اتنی لسٹیں بتا دی گئی ہیں، یہ آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا کیا چھوڑیں یار، اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں پائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک ایک کر کے آپ معاشرے سے چیزوں کو چھڑوائیے، حرام چیزوں کو۔ جب آدمی اس میں پکا ہو جائے پھر دوسری چیز بتائیے، جب دوسری چیز میں پکا ہو جائے اس کو چھوڑ دے تب تیسری چیز بتائیے۔ میرے بھائیوں، دھیرے دھیرے لوگوں کو آپ لائیں گے تو یہ قوم ایسی نہیں ہے کہ جو نہ سمجھ سکے ایکسپٹ کرے گی، قبول کرے گی۔ بخاری کی اس حدیث کو ایک مثال کے طور پر ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے چیزیں بتائیں، یہ قبول کرو، جب یہ کرنا تو یہ کرو، یہ کرنا تب یہ کرو۔ یہ ہے مصلحت، دور اندیشی۔ آئیے اسی ضمن میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، وہیں سے آپ اندازہ لگائیے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور سنو نوجوانوں، غور کرو، آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں، 4 برے کام میں کرتا ہوں۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ امام احمد اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی، میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں۔ آج کوئی کہہ دے مولانا جرجیت صاحب سے کہ جرجیت صاحب میرے اندر اتنی برائیاں ہیں، بولو۔ جرجیت صاحب کہیں گے چل ہٹ، دور ہٹ، آ کے فخر کر رہا ہے کہ میں برائیاں۔ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہے، کائنات کی سب سے مبارک ہستی کے پاس آ کر بیٹھا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی، میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں، 4 برائیاں ہیں میرے اندر۔ آپ نے کہا چاہتے کیا ہو؟ دیکھیے، سمجھنا، غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ہٹ، دور چل، پہلے گناہ چھوڑ، یہ نہیں کہا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ چاہتے کیا ہو؟ کہا اللہ کے رسول، ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں، آپ کے کہنے پر 4 نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ آپ کہہ سکتے تھے بھگ
تو مسلمان ہی نہیں ہے، جب تک ساری برائیاں نہیں چھوڑے گا تب تک تو مسلمان ہی نہیں ہوگا، چل بھاگ، آپ کہہ سکتے تھے اس سے، لیکن آپ نے کہا نہیں، اگر میں اس کو ابھی بھگا دوں گا اور کہہ دوں گا چاروں چھوڑ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام ہی سے پھر جائے اور پھر سے کافر ہو جائے۔ آپ نے اس سے کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ 4 برائیاں کون سی ہیں تمہارے اندر، پھر میں بتاؤں گا کہ کون سی برائی چھوڑو۔ تم ایک چھوڑنے کے لیے تیار ہو نا؟ کہا ہاں ایک چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ تو کہا 4 بتاؤ تو ہے کیا، کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا اللہ کے نبی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ پہلی برائی۔ نوجوانوں یہ برائی آج بہت تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں سرایت کر گئی ہے، غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی سے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی پہلی برائی میں شراب پیتا ہوں۔ شراب کے نشے میں جب چور ہو جاتا ہوں تو میری یہ گرل فرینڈ ہے، یہ جملہ مجھے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہی جملہ سمجھتے ہو آپ لوگ، میری ایک معشوقہ ہے، میری ایک محبوبہ ہے جس سے میرے تعلقات ہیں۔ جب میں شراب پی لیتا ہوں تو پھر میں اس کے پاس جاتا ہوں اور میں زنا بھی کرتا ہوں۔ بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے میں شراب پیتا ہوں اور پھر زنا بھی کرتا ہوں، اور تیسرا ایک جرم میرے اندر یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، زنا کرنے کے بعد جب میرا نشہ اتر جاتا ہے تو میں پھر گھر میں ڈاکہ بھی ڈالتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کے تالے توڑ کر ان کا سونا چاندی بھی چراتا ہوں، میں چور بھی ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں۔ آپ نے کہا 3 برائیاں ہوئیں، چوتھا؟ تم نے تو کہا 4 برائیاں ہیں میرے اندر، شراب پیتے ہو، زنا کرتے ہو، چوری کرتے ہو، اور چوتھی برائی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں بات بات پر جھوٹ بھی بولتا ہوں، یہ 4 گناہ ہیں میرے اندر، 4 برائیاں ہیں۔ بتائیے میں کون سی برائی چھوڑ دوں؟ ایک چھوڑ دوں گا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو آپ کہہ دیں گے اس کو بالکل چھوڑ دوں گا، لیکن ایک ہی چھوڑوں گا، سب نہیں۔ بات بھی کتنی صاف کر رہا ہے، آپ کہیں گے تو ایک چھوڑ دوں گا، ان 4 میں سے بتائیے میں کون سی برائی چھوڑوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نوجوان جھوٹ چھوڑ دے۔ ہم لوگوں کے پاس اتنی عقل کہاں ہے؟ ہم تو کہیں گے سب سے بڑا زنا تو کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام کرنا ہے، ہم تو یہ کہتے کہ زنا چھوڑ دے، دوسرے کی ماں بہن بیٹی محفوظ رہے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس کو شراب پینے سے نہیں روکا، چوری کرنے سے نہیں روکا، زنا کرنے سے نہیں روکا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کیا کہا؟ تو جھوٹ چھوڑ دے۔ ہنسنے لگا، کہتا میں تو بڑا عقل مند سمجھتا تھا آپ کو، آپ کوئی لڑکی چھوڑنے کے لیے کہتے میرے لیے مشکل ہوتا، چوری سے میرا گھر کا گزر بسر چلتا، چوری چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، شراب چھڑواتے تو اس کی عادت پڑ چکی ہے میرے لیے مشکل ہوتا، آپ نے تو جھوٹ چھڑوایا۔ جھوٹ؟ ہاتھ یدکا ابایک علی الاسلام، ہاتھ بڑھائیے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر بیعت کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، دونوں ہاتھ ملے، اس نے قسم کھائی میں اللہ کو کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں شراب کو ہاتھ نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جائیے اللہ کے رسول، میں پکا وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے کہا اللہ تمہیں تمہارے وعدے پر قائم رکھے، چلا گیا وہاں سے۔ رات آئی کہ بھیا ان سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، یہ چینل والوں آج آ گئے ہو کہ نوٹنکی ہم روز روز برداشت نہیں کریں گے آپ لوگوں کی۔ کہا رات ہوئی، دن میں آ گیا، خوش۔ اللہ کے رسول نے کیا چھوٹا سا گناہ چھڑوایا ہے، جھوٹ، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا چیز چھڑوائی اللہ کے رسول نے۔ رات ہوئی، گیا، شراب کی بوتل لی اس نے اپنے ہاتھ میں، پکڑ لی، اس کا ڈھکن بھی کھول لیا، شراب منہ تک لے گیا،
لیکن فوراً واپس کرتا ہے، پیتا نہیں ہے، اور سوچتا ہے اگر کل اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا کہ شراب پی تھی یا نہیں پی تھی. آپ لوگ کھانا بولتے ہیں ہر چیز میں، بیڑی کھا لو، چائے کھا لو، دودھ کھا لو، شراب کھا لو، آپ لوگ کھانا بولتے ہیں، پانی کو بھی کھانا بولتے ہیں بھائی. ہاں چلیے، اپنی اپنی جگہ کی ایک بھاشا ہوتی ہے. میرے بھائیوں، پھر بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس نے شراب کی بوتل کا ڈھکن کھول دیا، شراب منہ تک لے گیا، سوچتا ہے نہیں 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 نہیں، اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کل شراب پی تھی یا نہیں، اگر میں نے کہہ دیا ہاں، اگر میں نے کہہ دیا ہاں، ابھی تو نہیں کہہ کے بچ جاتا ہوں، کوئی گواہ نہیں ہے. اب دیکھو، اب یہ آ گئے نواب صاحب. ہاں تم آؤ، اگر عورتیں بولنے لگیں گی، شور کرنے لگیں گی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گا. تم کر سکتے ہو، تمہارے لیے 100 خون بھی معاف ہے. آپ کو اجازت ہے، آپ کریے. وہ لیڈیز میں وہ ہونا ضروری ہے، نہیں تو اگر وہ شور کریں گی تو ہم لوگوں کسی کی نہیں چلے گی. آج کل انہی کی چل رہی ہے. ریڈیو کا بٹن بند ہو جائے گا لیکن عورت کا تھوتڑا بند نہیں ہو سکتا کبھی. ان کو خاموش رہنا بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں، اس نے کہا کہ اگر کہیں اللہ کے نبی نے پوچھ لیا پی تھی یا نہیں، میں نے کہہ دیا ہاں، جب میں خود ہی قبول کر لوں گا تو شراب پینے کے جرم میں 40 کوڑے مارے جائیں گے. کیونکہ جب میں خود ہی کہہ رہا ہوں ہاں تو 40 کوڑے مارے جائیں گے جو سزا ہے. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. قسم کا کتنا پاس و لحاظ تھا اس زمانے میں. آج تو قسم تھوک کے بھاؤ کھائی جاتی ہے، تھوک کے بھاؤ. منچوں پر بھی لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں تھوک کے بھاؤ. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ قسمیں کھائے وہ جھوٹا ہے. اللہ کی ہی قسم کھائے لیکن بار بار اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم، بات بات پہ قسم کھائے. اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی بھی بار بار قسم کھانے والا اگر بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. لیجئے یہ حدیث اللہ کے رسول کی، جو بہت زیادہ قسمیں کھائے سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے. اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے جھوٹ اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور اگر کہہ دیا کہ ہاں پی تھی تو 40 کوڑے مارے جائیں گے، نہیں چلو یار شراب چھوڑ دیتا ہوں، نہیں پیوں گا تو کیا ہو، میری زندگی مٹ جائے گی کیا. شراب چھوڑ دیا، ایک گناہ چھوٹ گیا. آگے بڑھا، زنا کے لیے گیا، ہوش میں تھا ہی، شراب پیا نہیں تھا، زنا کے قریب جاتا ہے، لڑکی کے قریب جاتا ہے. مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ تیار ہو گیا زنا کے لیے، یعنی دونوں اپنے کپڑے اتار چکے، لیکن کہنے لگا رک رک رک، اگر کہیں اللہ کے رسول نے کل مجھ سے سوال کر لیا کہ کل زنا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں کیا تھا، تو کنوارا ہوں 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 درے 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں. آپ ادھر دیکھیے، ادھر توجہ مت کریے، یہ تو ہوتا رہے گا. ایک بات بھی چھوٹ گئی تو پھر میری تقریر نہیں سمجھ پائیں گے آپ، اس لیے غور سے سنیے گا. اور اگر میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول نہیں میں نے زنا نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اس نے لڑکی سے کہا چل ہٹ، میں زنا بھی نہیں کروں گا. ارے ہاں کہہ دیا تو 100 کوڑے کون کھائے گا، اور نہیں کہہ دیا تو یہ تو جھوٹ ہوگا. اور میں نے تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کیا مقام! سب شرابی اور جواری ہو کر، شرابی اور چور ہو کر بھی نبی کی اتنی عزت کر رہا، نبی کی بات کے اتنا احترام کر رہا کہ وہ کہہ رہا کہ میرا نبی سے وعدہ ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. لڑکی کو بھی چھوڑ دیا. چوری کرنے کے لیے گیا،
چوری کر بھی لیا, سامان پیک بھی کر لیا, گھر سے بھاگنے والا ہوا, سوچنے لگا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کل کہ چوری کی تھی یا نہیں کی تھی, اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں چوری کی تھی, جب میں اگر جرم کو خود ایکسپٹ کر لوں گا, قبول کر لوں گا, تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا, اور اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے چوری نہیں کی تھی, کتنی دیر لگے گی بھائی؟ اتنا ڈرامہ نہیں ہوتا ہے. 25 سال سے ہم بھی تقریریں کر رہے ہیں, ہر جلسے میں پردے لگتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں چوری کی تھی تو ہاتھ کاٹا جائے گا کیونکہ میں جرم قبول کر رہا ہوں, اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا. اس نے چوری کیا ہوا سامان بھی اپنی جگہ پر رکھ دیا اور چوری بھی چھوڑ دی. صبح ہوا, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلائے, دراؤ. وہ آیا, بیٹھا. آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ آج تو تم دکھائی دے رہے ہو بہت جلدی, لگتا ہے رات بھر سوئے نہیں ہو. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے, جب آپ نے مجھ سے جھوٹ چھڑوایا تو میں سمجھا کہ آپ نے کوئی بہت بڑی عقل مندی سے کام نہیں لیا. آپ نے ایک معمولی سی برائی اور ایک معمولی سا کام چھڑوایا ہے, لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے کہ اسے ایک جھوٹ کے چھوڑنے کی وجہ سے میری چاروں جو اور 3 کمیاں تھیں وہ بھی دور ہو گئی, میرے شراب بھی چھوٹ گئی, میری چوری بھی چھوٹ گئی, میری زناکاری بھی چھوٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تم صحیح کہہ رہے ہو, میں جانتا ہوں کہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے, جھوٹ ہی تمام گناہوں کی کا سرگنا ہے, جھوٹ ہی تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے. تم نے جھوٹ چھوڑ دیا تو ساری برائیاں چھوڑ بیٹھو گے. غور کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس سے چاروں کام چھوڑنے کے لیے کہتے, لیکن آپ نے نہ تو یہ کہا کہ تم شراب چھوڑو, نہ یہ کہا کہ تم زنا چھوڑو, نہ یہ کہا کہ تم چوری چھوڑ دو, بلکہ یہ کہا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو. کتنی مصلحت سے کام لیا اور جھوٹ چھوڑوا گیا تو ساری برائیاں اس کی چھوٹ گئی. یہ ہے دعوت و تبلیغ کا طریقہ. ہے ہمارے معاشرے میں, ہے ہمارے سماج میں, اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے عوام کے اوپر اور لوگوں کے اوپر کہ وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ اب تو اسلام پہ عمل کرنا ہی محال ہو گیا ہے, کیسے اتنی چیزوں پہ ہم عمل کر پائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اتنا محال کر دیا گیا ہے کہ آج ہم اسلام کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اپنے اوپر, جبکہ اسلام سے زیادہ آسان کوئی مذہب ہے ہی نہیں. الدین یسر, دین میں آسانی ہے, اتنی آسانی ہے دین کے اندر. وہ واقعہ سنا ہے آپ نے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہلاک تو یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. کہا اللہ کے رسول نے کیا ہوا؟ اور سنیے بخاری کی روایت, اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا, کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہا اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. روزے کی حالت میں تھا, فرض روزہ تھا, اور میں نے بیوی سے ملاقات کر لی. اللہ کے نبی نے کہا اوف, یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا تم سے, روزے کی حالت میں. کہا جی. آپ نے کہا کہ چلیے اس کا کفارہ ہے, ادا کر دو. کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ دیکھیے دین کتنا آسان ہے. کہا اللہ کے رسول نے ایک غلام آزاد کر دو. کہنے لگا اللہ کے رسول پوری زندگی دوسروں کی غلامی کرتے کرتے ہو گئی, میں کہاں سے غلام خرید کر آزاد کروں, میرے پاس اتنا کہاں ہے کہ میں غلام آزاد کروں. رہنے دو, ابھی رہنے دو. ہم آج یہ ہمارے بنگالی بھائی ہیں, میرے ہاتھ میں دیں گے انشاءاللہ. آپ بیٹھیے, اب یہ کام میرا ہے, آپ ڈسٹرب مت کریے. بھائی جائیے گا نہیں, جو بھی دینا میرے ہاتھ میں ضرور دے کے جائیے گا. یو پی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خوش نصیب ہیں جو آپ کے یہاں مدرسے چل رہے ہیں.
हमारे यहाँ आकर 2 महीने रह के देख लीजिए, मदरसों पे बुलडोजर चल रहे हैं। आज ये हालात हैं हमारे यहाँ के। आप नहीं जानते हो कि मौलाना जर्जीस साहब भी जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद में इशा की नमाज के बाद माइक खोलकर हम तकरीर नहीं कर सकते हैं, उस मस्जिद के सेक्रेटरी होकर भी। जर्जीस साहब को भी बोलना है तो पहले परमिशन लेना होगी, और परमिशन भी मिलेगी तो इस शर्त भी मिलेगी कि माइक मस्जिद के अंदर तक रहेगा और 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते। आप खुश नसीब हैं, इस माहौल को जहर आलूद मत बनाइए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप बहुत सुकून में हैं। हमने तो कई नेताओं से बंगाल की बात की, हमने कहा भाई मुझे भी बंगाल में शिफ्ट कर दीजिए, यहीं मेरी भी सेफ्टी रहेगी। हमारे ऊपर बहुत नजरें लगी हुई हैं लोगों की। मेरे भाइयों, आप अल्लाह की जात से का शुक्रिया अदा करिए कि आप बहुत खुशगवार माहौल में हैं। बंगाल वालों ने थोड़ी गलती कर दी, आज देख लीजिए पछता रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं दुकानों पर। वही जो बोर्ड दिए थे अब रो रहे हैं कि क्या हो गया, गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। आज बिहार की बात कर रहा हूं मैं, अभी बिहार की, यूपी का तो छोड़ दीजिए। यूपी में क्या हो रहा है, नमाज सड़क पे पढ़ के देख लीजिए, पुलिस वाले लात मार रहे हैं नमाजियों को। आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अच्छे माहौल में आप जी रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहमत का साया हमारे ऊपर पड़ा रहने दे और इसी को कायम रखे। मेरे भाइयों, इसलिए मैं तुम्हें वास्ता देता हूं कि रुक जाइए। और ये इदारे जो आज गौर करो, जिस तरीके से उर्दू का जनाजा निकला है, कहीं ऐसा ना हो कि अरबी का भी जनाजा निकल जाए। ये आपके मरहून मिन्नत हैं, आपके ताउन से जिंदा हैं। अगर आप इनके ऊपर से अपना ताउन हटा लेंगे तो मदरसे बंद हो जाएंगे। आप आधी रोटी खाइए लेकिन मदरसों में बच्चों को पढ़ाइए, वरना नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इस्लाम के मसले बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह के अजाब से डरिए, किसी भी शक्ल में वो अजाब आ सकता है हमारे और आपके ऊपर। तो मैं तुम्हें थोड़ा वास्ता देता हूं कि थोड़ा सा रुक जाइएगा। और मैं अपने मोहब्बत का वास्ता देकर के, इतनी मोहब्बत करते हो, सन 99 में या 98 में मेरी तकरीर हुई थी बेलवा में, किशनगंज में पहली तकरीर हमारी हुई थी, हैं? और आज 2025 और 2000 में तकरीर, सोचिए 25 साल, और आप मुझे अभी तक नहीं भूले हैं। लोग 2 साल 4 साल के बाद भुला दिए जाते हैं, लेकिन आप मुझे ये 4 साल से रफीक साहब हमें फोन कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ प्रोग्राम दे दीजिए। 4 साल के बाद हम अपनी डायरी में एक जगह बना पाए जो इनको प्रोग्राम दिया, और आज हम आपके पास आए हैं। मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत जब आप मुझसे करते हैं तो आज मुझे देखना है कि मैं इसी मोहब्बत का हवाला देते हुए आज मेरे हाथ पर आप इस मदरसे के लिए क्या देते हैं। मेरे भाइयों सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक गुलाम आजाद कर दो। उसने कहा पूरी जिंदगी तो मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कैसे गुलाम आजाद कर सकता। आपने कहा अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो, और ये सजा है उस शख्स की जो रोजे की हालत में अपनी बीवी से मिल ले। ये रोजा तो पूरा करना ही पड़ेगा। जिस रोजे में आप, कोई शख्स कोई भी हो, मैं पूछूंगा नहीं खड़े होकर, ऐसे होंगे लोग जो अनजाने में ये गलत काम कर गए होंगे, रोजे की हालत में अगर कोई अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले तो उसकी सजा यही है कि वो रोजा बेकार हो गया। जिस रोजे की हालत में मिला वो रोजा बेकार, उस रोजे की कज़ा करना पड़ेगी, और उस रोजे की कज़ा के साथ साथ 60 रोजे उसको और रखना होंगे। 60 रोजे मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिऐन, कंटिन्यू रेगुलर उसको 60 रोजे रखना पड़ेंगे। 60, एक भी बीच में नागा नहीं होना चाहिए। एक रोजा ये पूरा करेगा, और जितना रमजान के रोजे बाकी हैं वो पूरे करेगा। फिर ये रोजा जिसमें बीवी से मिल लिया ये रोजा पूरा करेगा। इसके बाद 60 रोजे बतौर सजा के उसको भी रखेगा। एक भी नागा हो गया तो अब तक जितने रखे सब बेकार। मसलन 50 रोजे रख लिए, 1-2 दिन सस्ता लें, 10 रोजे तो रह गए बाद में रख लेंगे। एक दिन का अगर आपने जानबूझकर नागा कर दिया तो 50 बेकार हो गए आपके। अब फिर से 1 से 60 रखो।
ہاں بخار آ گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، کوئی بیماری ہو گئی، عذر ہو گیا تو یہ معاف ہے، آپ پھر ڈاکٹر کے کہنے پر آپ روزہ چھوڑ دیں، جتنے رہ گئے وہ بعد میں پورے کر لیں، لیکن عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، بلا عذر کے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر 60 رکھنا پڑیں گے، 1 سے لے کے 60 تک۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کتنے روزے؟ آپ نے کہا 60۔ کہا میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں کمزور آدمی، دبلا پتلا آدمی، اور اللہ کے رسول 1 روزہ تو رکھ نہیں پایا، دیکھیے بیوی سے مل بیٹھا، 60 میں کیسے کنٹرول کر پاؤں گا؟ میں نہیں، اللہ کے رسول مجھے نہیں 60 روزے بھی نہیں رکھ پاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہ پھر ایک آپشن اور ہے، بس آخری لاسٹ کا کیا؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلاؤں، محتاجوں کو، بھوکوں کو؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہا اللہ کے نبی آپ کو میرے گھر کا حال معلوم نہیں ہے، میری غریبی کا حال معلوم نہیں ہے، میں صبح اٹھتا ہوں تو خالی پیٹ کچھ نہیں ہوتا ہے گھر میں، اور کبھی صبح مل جائے تو رات میں بھوکا سونا پڑتا ہے، رات میں مل جائے تو صبح بھوکا اٹھنا پڑتا اور شام تک کچھ نہیں ملتا، 1 وقت کا ملتا ہے بڑی مشکل سے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی 3 آپشن تھے اور تو کوئی ہے نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں انتظام کرواتا ہوں۔ آپ نے صحابہ سے کہا ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تمہارے بھائی سے ایسی ایسی غلطی ہو گئی ہے، یہ غریبوں میں کچھ دے گا، فقیروں میں کچھ بانٹے گا، اس کے لیے چندہ کرو۔ کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 3 کھجور، اثر تک ایک ڈھیر بن گیا کھجوروں کا، ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، ہوگا 15-20 کلو کا۔ اللہ کے رسول نے اس کو اٹھایا، کہا تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، جاؤ اس کو غریبوں میں بانٹ دو۔ کہا کس میں؟ کہا جاؤ اپنے گاؤں میں جاؤ، اور اپنے خاندان میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اور جو سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں ان میں جا کر یہ کھجور بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری پنشمنٹ پوری ہو جائے گی، سزا پوری ہو جائے گی، جاؤ جاؤ، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ معاملہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں غریبوں میں بانٹ دو، میرے پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کسی کا گھر نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کہا اچھا تو جاؤ پھر تم ہی کھا لو اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے دین کی آسانی، الدین یسر، یہ ہے دین۔ ہم نے اتنا بوجھل بنا دیا ہے کہ لوگ اب بھاگنے لگے ہیں آج اسلام سے، یک بیک ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو۔ تقریر میں آدمی اکتا جاتا ہے کہ کیا کریں یار، اتنی ساری چیزیں چھوڑ دیں، پھر کریں گے کیا، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا 4 گناہ 1 گناہ چھوڑ سکتے ہو؟ کہا آپ نے یہ نہیں کہا کہ چاروں چھوڑ دو، آپ نے کہا 1 ہی چھوڑ دو۔ اس نے کہا آپ بتائیے، کہا میرے کہنے پہ چھوڑو گے؟ ہاں تو جھوٹ چھوڑ دو۔ یہ تھی دعوت، یہ تھی تبلیغ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا حکمت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟